وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وأنه من أهل الجنة ويعمل على أهل الجنة وأنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة سبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا الأسفور من أسافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أسلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أسلاب آبائهم رواه مسلم. باقی میں نے صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ویسے ایک ہی بہت ہے لیکن پھر ہم زیادہ بیان نہیں کر سکیں گے. کتاب بہت ضخیم ہے اور بہت تفصیل میں ہم گئے تو پھر زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے سے نہیں گزریں. ہم چاہتے ہیں کچھ حدیثیں سامنے سے گزر جائیں تو ضروری اور بہت ضروری معنی و مطالب کی طرف جو فقہاء نے اور محدثین نے توجہ دی ہے ادھر ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہمارے جیسے کم فہم کی رسائی ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں. پہلے حدیث سہل بن سعد سے ہے، بڑے خوش نصیب صاحب، یہ بھی صحابی اور جن کے والد بھی صحابی. ان کا نام پہلے حسن تھا، حسن، حضور نے ان کا نام بدل دیا سہل رکھ دیا. حسن کے معنی سخت، سخت ہونا کوئی اچھی بات نہیں. سخت زمین کو حسن کہتے ہیں، سخت چیز کو، اور آسان رکھ دیا نام ان کا سہل. حضور نام بدلتے تھے، جس نام میں اچھے معنی نہیں نکلتے تھے اس کو بدل دیتے تھے. اور آج بھی لوگ نام بدلنے میں لگے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ مذہبی کم سیاسی راہ زیادہ چل رہے ہیں. جس راہ سے الو سیدھا ہوتا ہے کر لو، بھلے وہ مذہب کیوں نہ ہو. کوئی مذہب کو اور دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے اس سے زیادہ برا آدمی کیا ہوگا. لیکن تخت تاج کے لیے اور ملک مال کے لیے اور جاہ و جلال کے لیے سب روز کیا جا رہا ہے. جیسے بھی بنے دنیا حاصل کر لو. تو سعد کی بات کر رہا تھا، حضور نے ان کا نام سہل رکھ دیا، پہلے حسن تھا. یہ وہ آخری صحابی ہے مدینہ منورہ میں جن کی وفات ہوئی سن 91 ہجری میں. اور جب سرکار نے پردہ فرمایا تو ان کی عمر شریف کل 15 سال تھی، لیکن حضور کو جان چھڑکتے تھے. وہ روایت کر رہے ہیں، دیکھیے سنیے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ ضرور عمل کرتا ہے جہنمیوں کا سا عمل، اور بے شک وہ اہل جنت سے ہے. کام جہنمیوں کر رہا ہے لیکن اس کی تقدیر میں جنت لکھی ہے. اور بندہ کبھی اہل جنت کا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں لکھا گیا ہے. عمل جنت والوں کا کر رہا لیکن اس کو جہنمی لکھا گیا. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی جہنمیوں کا عمل کر کے کیسے جنت میں پہنچ گیا اور کوئی جنت کا عمل کر کے کیسے جہنم میں پہنچ گیا. تو آپ کو حیرت ہوگی. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے. اگر خاتمہ ایمان پر ہوا جنتی، بھلے اس سے پہلے کچھ تھا. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو دوزخ کا سامنا ہوگا اس کو، بھلے وہ پہلے کچھ رہا ہو. اس سے ایک چیز یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مولا خاتمہ ایمان پر ہو. اسی لیے آپ نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنا ہوگا. یہ پڑھنا بھی بڑا اچھا ہے اور کہنا بھی بہت اچھا ہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان ہے. یہاں سے ایمان لے جائے سلامتی کے ساتھ. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا جنت میں جائے گا.
اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور برابر دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ بچہ مومن ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ ہیں چاہے عیسائی بنا دے, چاہے یہودی بنا دے, چاہے مجوسی بنا دے, چاہے عیسائی بنا دے, چاہے مشرک جو چاہے بنا, یہ ماں باپ کا اثر خاندی اثر ہے. تو جو ایمان لے کے آیا اور ایمان لے کے گیا بھی وہ کامیاب ہوگا. اچھا, اسی لیے مرنے والے کے لیے حکم ہے کہ جو بالکل کوئی قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ یاد دلاؤ, اسے تلقین کرو. اسے یہ تو نہ کہو کہ پڑھو اس لیے کہ وہ نزا کی تکلیف میں ہے, خدا جانے کیا کہہ دے. اسے یہ تو مت کہو کہ پڑھو, لیکن وہاں کھڑے ہو کے کچھ صاف ستھرے آدمی اچھے لوگ کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, وہ سن کے پڑھ لے گا. جیسے کوئی اذان پڑھتا ہے تو آدمی دلی دل میں پڑھنے لگتا ہے, اندر وہ پڑھ لے گا. تلقین کرو اس کو. حدیث پاک میں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یعنی وہ مردہ تو ابھی نہیں ہوا ہے, مرنے سے بالکل قریب, اس لیے مردہ کہہ دیا گیا. اپنے قریب المرگ کو مردہ کہہ دیا گیا. جو موت سے قریب ہے مردہ ہی ہے. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, سکھاؤ. تو پڑھ لے گا. پھر اللہ کی توفیق ہی سے خدا کرے سب کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو. خدا کرے کہ آخری وقت تک لوگ ایمان پر ثابت قدم رہیں. اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے. یہ خواتین مصابیح کے وزن پر ہے, خاتمے کا ہی اعتبار. خاتمہ کیسا ہے اس کا؟ دوسری حدیث جو پڑھی ہے میں نے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ حضور کو بلایا گیا, دویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو دعوت دی گئی, حضور کو بلایا گیا الی جنازۃ صبی من الانصار, انصار کی ایک بچے کی نماز جنازہ کے لیے. انصاریوں کے کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے حضور کو دعوت دی گئی, بلایا گیا. تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ, سب یا رسول اللہ ہی کہتے تھے. یہ خاتون خانہ لیکن کیا کہتی یا رسول اللہ. حضرت عباس چچا تھے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے میرے بھتیجے, سب یا رسول اللہ. اگر یہی کلمہ ہم کہیں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ انہی کو ہوتی ہے جیسے یا امریکہ کہنے میں راحت ہے. اسی لیے العربیہ جو چینل ہے اس کو میں الامریکیہ کہتا ہوں. اگر امریکہ کی کسی رائے کا پتہ نہ چلتا ہو تو العربیہ سن لو, معلوم ہو جائے. وہ العربیہ نہیں الامریکیہ ہے. یہ جو بتا رہا ہوں بالکل صحیح ہے اپنی جگہ میں. پھر کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے, میں کسی کے اچھا لگنے کے لیے بات تو کہتا نہیں, اور نہ کسی کے چڑھانے کے لیے. وہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا. اگر کسی کو اس سے چڑھے تو چڑھتا رہے, کسی کو پرخاش ہے تو ہوتی رہے, کسی کو راحت ملتی ہے تو اللہ اس کی اور راحت بڑھائے. اسے میں الامریکیہ کہتا ہوں. کہتا ہوں ذرا بتاؤ تو انہوں نے کیا کہا ہے بابا. تو عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, طوبی لہذا اصول من اسافیر الجنہ, مبارکباد ہے اس چڑیا کے لیے جو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. بچے کا انتقال ہوتا ہے اس کو چڑیا, اس کو گوریا کو چھوٹا جو پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں, اس کو پھرتی رہتی ہے گوریا چھوٹی سی. بچہ سمجھ کر کے کہا یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے, جنت کی جو چڑیا ہیں اس میں سے ایک چڑیا ہے. یہ مبارکباد پیش کیا. لم یعمل السوء, اس بچے کو جنتی کیوں کہا سیدہ عائشہ؟ اس لیے کہا اس نے کوئی برائی نہیں کی اور ابھی برائی کرنے کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہو. جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا, وہ مرفوع قلم ہے, گناہ نہیں لکھا جاتا. بالغ ہونے کے بعد جب سمجھ بوجھ کے گناہ کرتا ہے تب پکڑا جاتا ہے. بچہ تو جانے کیا کیا کرتا ہے. کہا اس نے کوئی برائی کی ہی نہیں. ولم یدرک, ابھی برائی کی عمر کو یہ پہنچا بھی نہیں ہے, تو بالغ ہوگا تب کر رہے. سرکار نے سن لیا. فقال ابا غیر ذالک یا عائشہ, کہا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے عائشہ. یعنی یہ تو ہے جو تم کہہ رہی ہو, یہ بچہ جو ہے جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے, اس نے کوئی برائی نہیں کی, ابھی برائی کی عمر کو پہنچا بھی نہیں ہے. مرفوع قلم یہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تمہیں معلوم ہے عائشہ. تب ابو تو نے فرمایا بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ ابھی باپوں کی پشتوں میں ہے. کچھ لوگ صرف جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی باپ کی پشت میں ہے, ماں کے رحم میں بھی نہیں آئے. تو دنیا میں آنا تو ابھی بہت دور ہے, لیکن وہ جنت میں لکھے گئے کہ جنت میں جائیں. خدا کرے ان اچھے لوگوں میں نام آئے. ایسے بھی کچھ نہیں, یہ باپ کی پشت ہی میں لکھ دیا گیا کہ جنت میں. اور جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ اس حال میں کہ ابھی وہ باپوں کی پشتوں میں ہے.
ابھی ماں کے رحم میں بھی نہیں آئے، دنیا میں کیا، لیکن لکھا گیا کہ جہنمی، خدا ان سے بچا لے. کوئی تقدیر کا مسئلہ، وہ سب ٹھیک ٹھیک کریں گے اور بعد میں گڑبڑ کریں گے. عام طور شروع میں سب ٹھیک ہی کرتے ہیں، بعد میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ بھی کہتے پہلے بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا شریف تھا، آپ بھی کہتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ گھر ہوا کہ کروٹ لے لیا. کل ہی کہہ رہا تھا کہ زندگی کروٹ لیتی ہے ایسے جیسے سونے والا کروٹ لیتا، کروٹ لے لیتا. رہ گیا بچے ہی کا معاملہ. بچے اپنے ماں باپ کی تابع ہوتے. ماں باپ اگر مسلم ہے تو جنتی ہے، یا دونوں میں سے ایک مسلم ہے خیر ابوین تو بھی کرو. رہ گیا وہ جو کافروں کے بچے ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. کچھ جنت کی بات کرتے ہیں، کچھ جہنم کی بات کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں خدا کے علم پر چھوڑو جنت کا. خدا کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اس حساب سے کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحیح ہے اسے علم الہی پر چھوڑو. جلد آپ فیصلہ مت کرو. ہمیں فیصلہ کا حق نہیں ہے کہ کسی کو ہم زبردستی جہنمی کہہ دیں، کسی کو خواہی نہ خواہی جنتی کہہ دیں. یہ کام اللہ والوں کا ہے، خدا دوستوں کا ہے، خاصانے بار کا ہے. جیسے کسی کو حضور نے جنتی کہہ دیا تو خدا کے کہلوانے سے کہا ہے. جیسے عشر مبشرہ ایک ہی ساتھ میں کہہ دیا یہ فلاں جنت ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس طرح سے 10 کا نام لیا ایک ساتھ. پھر 10 ہی پر نہیں ہے. حضرت حسنین کے کہا یہ جنتیوں کے سردار ہیں، جنتی ہی نہیں ہے سردار، اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے. پھر یہی نہیں، سیدہ فاطمہ کے لیے کہا یہ تمام جہاں کی عورتوں میں بہتر ہے. پھر یہیں پر نہیں، اصحاب بدر کے لیے کہا یا اہل بدر ہم نے تمہارے دل کو دیکھ لیا ہے، تو اس میں سوائے نیکی کہ اب کچھ نہیں ہے، لہذا جو جی میں آئے کرو، میں نے تو تم سب کو بخش دیا. اور ایسے کتنے ہیں. ایک بار حضور اعلان فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. وہ 70,000 ہیں، اور ان 70,000 کے ساتھ اور 70,000 ہیں. خدا کرے اس میں نام آ جائے تو کیا کہنا تھا، اتنا چاہے تو کر. ایک صحابی تھے، کہا حضور دعا کر دیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں. دیکھیے کہا انت منہم، تو اسی میں سے. تو یہ حضور نے جہاں قدرت نے کہلوایا ان سے، اب وہ بھی اسے. یہ اللہ والے کچھ بولتے نہیں، قدرت بلاتی ہے. اور اگر ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھ لو وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے. اور اولیاء پہ الہام ہوتا ہے، جیسے غوث پاک نے کہہ دیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، کہلوایا گیا، قدرت نے کہلوایا. اس سے تھوڑے ان کا معاملہ جدا ہے. ہماری یہ مجال نہیں کہ کسی کو جنتی کہتے پھریں، کسی کو جہنمی کہتے پھریں. ہمیں کیا، ہمارا کیا، جسے اپنا ٹھکانا نہیں معلوم وہ دوسرے کو جنتی اور جہنمی کہہ رہا ہے. بس یہ دعا کرو کہ اللہ پاک نے جب سب سے بڑی دولت ایمان کی جو دے رکھی ہے، خدا کرے یہ ایمان جو ہے لے کر کے ہم خدا تک پہنچے. جو یہاں سے ایمان سلامت لے گیا سمجھے سب سے بڑی دولت لے کے چلا گیا. ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں. جان بہت زیادہ پیاری ہے، لیکن جان سے بھی زیادہ اگر کچھ پیارا ہے تو ایمان ہے. بس یہ سمجھ لینا. اسی لیے جس نے ایمان کے لیے اپنی جان دے دی وہ اصحاب رخصت میں سے نہیں، اصحاب عزیمت میں سے. چلو صاحب الحمدللہ یہ 2 حدیثیں بھی مختصر سی آپ نے سن لی. اللہ کو منظور ہے تو یہ دھیرے دھیرے درس آگے بڑھتا رہے گا، اور بہت کچھ تقدیر کے حوالے سے بھی آپ معلوم کریں گے. بتانے کہ یہ باب ذرا بڑا ہے. ہمارے جو علماء ہیں اور فقہاء ہیں اور مجتہدین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بھر خدا سے ڈرتے رہو، پوری زندگی، اور کہتے رہو مولا ایک بار ایمان دیا ہے اسی پر ثابت قدم رہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر، اور آخر تک ڈرتے رہو. جب موت کا وقت آئے اب امید کا دامن دراز کرو. زندگی بھر ڈرتے رہو، اور جب موت کا وقت آئے اب امید کا دامن دراز کرو کہ اللہ زندگی بھر ڈرتا رہا، اب اس سے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دے. اللہ پھر اس کی مراد پوری کر دے. خدا کرے ان با مراد لوگوں میں سب آ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.